بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ احمد رضا خان نے جس طریقے سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر بہت سارے اعتراضات کیے ہیں، ان میں ایک اعتراض یہ بھی کیا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ شاہ صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بڑے بھائی کی طرح کرنی چاہیے، اور پھر اس پر احمد رضا خان نے حاشیہ لگا کر اس کو گستاخانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں تو بتا دوں کہ کیا اس حوالے سے ہمارا نقطہ نظر کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی درجنوں احادیث موجود ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھائی کا اطلاق ہوا ہے، لیکن میں اس ساری بات کو آپ کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات بتا دوں، بریلوی اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد آگے جو حاشیہ آرائی کرتے ہیں وہ یہ کہ دیکھو جی دیوبندی نبی کو بھائی سمجھتے ہیں یا بھائی کے برابر سمجھتے ہیں یا بھائی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، تو پھر اس پر وہ دلائل دینے شروع ہوتے ہیں کہ جی آپ کو بھائی کہہ کر مخاطب نہ کرو، آپ کو بھائی کے برابر درجہ نہ دو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ تقویۃ الایمان کو اٹھا کر دیکھیں گے تو تقویۃ الایمان کے اندر آپ تقویۃ الایمان کو دیکھیں گے، اس کے اندر میں پہلے عبارت پڑھتا ہوں، صفحہ نمبر 56 کے اوپر شاہ صاحب نے ایک حدیث نقل کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے بارے میں جس کے آخری لفظ ہے کہ اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ پیغمبر خدا مہاجرون انصار میں بیٹھے تھے کہ آیا ایک اونٹ، پھر اس نے سجدہ کیا پیغمبر خدا کو، سو ان کے اصحاب کہنے لگے کہ اے پیغمبر خدا تم کو سجدہ کرتے ہیں جانور اور درخت، پس ہم کو تو ضرور چاہیے کہ تم کو سجدہ کریں، سو فرمایا کہ بندگی کرو اپنے رب کی اور تعظیم کرو اپنے بھائی کی۔ فائدہ یعنی انسان آپس میں بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی، سو اس کی بڑے بھائی کسی تعظیم کیجئے، اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اس کو چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء، انبیاء، امام زادے، پیر اور شہید جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے، ہم کو ان کی فرما برداری کا حکم کیا، ہم ان کے چھوٹے ہیں، سو ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے نہ خدا کی سی۔ یہ تو حضرت کی عبارت ہے۔ اس عبارت کو سننے کے بعد میں اس پر ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھائی کا اطلاق ہے یہ شاہ صاحب نے نہیں کیا، بلکہ یہ ایک حدیث میں خود جو انہوں نے نقل کی ہے مشکات شریف ہے، اس کو بھی بریلوی بھی تسلیم کرتے ہیں، اس میں بھائی کا لفظ موجود ہے۔ اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم بتایا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث کا ترجمہ آپ دیکھیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو۔ ایک بات آپ کو یہ جب سمجھ میں آ گئی، اب یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر رب کی عبادت کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا وہ کیا کہ بھائی کی تعظیم کرو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہاں مراد اخوت سے عام دنیا دار بھائی کا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے کہ جو اعبدوا ربکم، رب کے بعد جو مقام ہے انسانیت میں معزز اور مقدم اور محترم، وہ مراد ہے۔ پہلی بات تو یہ آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اس سے مراد وہ اخوت نہیں ہے جو اخوت ایک عام انسان کو ایک عام انسان سے حاصل ہوتی ہے، یہ قطعاً ذہن سے نکال دو، کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اگر آپ یہ والا ترجمہ کریں گے شاہ اسماعیل کی عبارت میں تو پھر حدیث کے بھی انہی الفاظ کا یہی ترجمہ آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اسی کی تشریح کی عبارت ہے، تو اس طرح آپ شاہ اسماعیل کی عبارت میں بھی تحریف کے مجرم ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اقوال میں بھی آپ تحریف کا جرم کریں گے، اور یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات کیا کہ شاہ صاحب نے جب وہ مقام اخوت جس کو بیان کیا، جو قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے مقام کے بعد جس کو بیان فرما رہے ہیں، گویا یہ اخوت کا وہ مقام ہے جو انسانیت میں سب سے افضل ہے، اور یہ خاص مفہوم اور اصطلاح ہے، کیونکہ ہر لفظ کو اس کے اصطلاح کے معنی کے حساب سے دیکھو یہاں یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حدیث میں اخو سے مراد، اخ سے مراد جیسے کہ عام دنیاوی بھائی نہیں ہیں، اسی طریقے سے شاہ صاحب کی عبارت میں بھی اخ سے مراد یا عام دنیاوی بھائی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے، جس کی طرف خود شاہ صاحب نے یہاں اشارہ کیا ہے کہ انسانوں کی سی تعظیم کرنی چاہیے نہ کہ خدا کی سی، اس سے پتہ چلا شاہ صاحب بھی یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے اخوت سے ایک عام انسان والا معنی مراد نہیں لے رہے، بلکہ مخلوق کے اندر سب سے بڑا مقام آپ کا ہے اور اس پر اخوت کا اطلاق ہوا ہے، وہ معنی مراد لے رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ بات آپ کو طے ہو جانی چاہیے۔ دوسری بات، کیا لفظ اخ کا استعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توہین ہے؟ تو پھر بریلیوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا
وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اس طریقے سے پیغمبروں کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اپنی قوموں میں گئے تو ان کے لیے لفظ اخ استعمال ہوا کہ وہ ان قوموں کے بھائی ہیں۔ حالانکہ نبیوں میں بعض ایسے بھی نبی تھے کہ ان کے اندر ان پر ایک بھی ایمان لانے والا نہیں تھا، لیکن وہاں پہ بھی لفظ اخ استعمال ہوا۔ کوئی دنیا کا انسان یہ نہیں کہتا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کو قوم کا بھائی کہا ہے لہٰذا وہ قوم اور نبی آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا۔ اسی طریقے سے ہم بھی نہیں کہتے کہ آپ کا مقام ایک عام انسان کے برابر ہے یا عام انسان کی طرح ہے یا عام بھائی کی طرح ہے۔ یہ ایک مخصوص اصطلاح ہے جس کا بیان خود شاہ صاحب اپنی کتاب میں کر رہے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی صحابہ اکرام میں سے آپ سے دور جایا جاتا تو آپ ان کو فرمایا کرتے تھے کہ آپ اپنے بھائی کو دعاؤں میں مت بھولنا۔ یہ حدیث صحیح میں موجود ہے، صحیح کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بھائی کو دعاؤں میں مت بھولنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر سے بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا انما انا اخوک یا رسول اللہ، میں تو آپ کا بھائی ہوں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے بھائی کہہ کر مجھے نعوذ باللہ گستاخی کر دی، آپ نے جواب میں فرمایا انت اخی فی دین اللہ و کتابی، ابوبکر تو میرا بھائی ہے لیکن وہ تو دینی بھائی ہے، تو میرا ایمانی بھائی ہے، تو اللہ کی کتاب میں میرا بھائی ہے۔ یعنی اس سے عام اخوت مراد نہیں ہے، نہ وہ اخوت مراد ہے جو نسبی طور پر داخل ہے۔ یہ دو الگ الگ باتیں تھیں جن کو مکس کر کے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پر نعوذ باللہ گستاخی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں بھی ایک روایت ہے کہ اے نیک نبی اور نیک بھائی خوش آمدید، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے کے گئے تو آپ کے لیے لفظ بھائی کا استعمال وہاں پہ ہوا۔ بخاری شریف کے اندر یہ باقاعدہ الفاظ موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کے درمیان میں مواخات کی تھی تو اس میں آپ نے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی دنیا کی طاقت یہ بتا سکتی ہے، کوئی رضاخانی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نعوذ باللہ بھائی کہہ کر اپنا برابر کا درجہ دے دیا، جیسے کہ وہ شاہ صاحب کی عبارتوں میں یہ تعویلیں کرتے ہیں اور یہ تشریحات اپنی طرف سے کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے نبی کو اپنے برابر کا درجہ دے دیا یا بھائی کہہ کر برابر اور مساوی درجہ دے دیا۔ یہ انتہائی غلط روش ہے۔ یہ روش آپ اختیار کرو گے تو قرآن مجید کی آیت انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومن آپس میں بھائی ہیں، آپ سارے مومنوں کو برابر قرار دینے کے مجرم قرار پاؤ گے۔ آپ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے قوموں کا بھائی قرار دیا، آپ نبیوں کو قوموں کے برابر قرار دینے کے مجرم قرار پائیں گے۔ قرآن کی اوپر بھی الزام نعوذ باللہ آئے گا۔ بخاری شریف میں تمام انبیاء نے آپ کو بھائی کہا، اس صورت میں آپ تمام نبیوں کو آپ کے برابر قرار دینے کے مجرم قرار پائیں گے اگر وہ والی تشریح آپ لوگے جو تقویۃ الایمان میں ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر قرار دینے کے مجرم قرار پائیں گے، جو کہ حدیث میں ہے مواخات کے مسئلے میں۔ اسی طریقے سے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اب میں یہاں پر آپ حضرات کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خود بریلویوں نے یہاں پر کیا ترجمہ کیا ہے۔ یہ جناب میرے پاس کتاب ہے مفتی احمد یار خان نعیمی کی تفسیر نعیمی، اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 688 پر وہ اس آیت کا ترجمہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس کے ترجمے میں کیا لکھتے ہیں، اور بھیجا ہم نے طرف عاد کے ان کے بھائی ہود کو۔ اور اسی طریقے سے پیر کرم شاہ ازہری ترجمہ کرتے ہیں اپنی کتاب جمال کرم جلد 2 صفحہ 146 پر، اور عاد کی طرف ان کا بھائی ہود آیا۔ اور اسی طریقے سے جناب جمال کرم میں ہی پیر کرم شاہ لکھتے ہیں کہ عاد کی طرف ان کا بھائی ہود آیا اور سمود کی طرف ان کا بھائی صالح آیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی کتاب معلم التقریر صفحہ 78 پہ لکھتے ہیں قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی طریقے سے جناب مفتی محمد حسین نعیمی اور ڈاکٹر سرفراز نعیمی کی تائید کے ساتھ جو کتاب آئی ہے مارکیٹ میں آسان ترجمہ قرآن، اس میں بھی لکھا ہوا ہے جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں۔ ان ساری آیات کے ترجموں میں خود بریلویوں نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کے نبی کو قوموں کا بھائی قرار دے رہے ہیں۔ تو کیا یہ سارے بریلوی گستاخ قرار پائیں گے اور ان پر گستاخی کا حکم لگایا جا سکتا ہے؟ اب میں آگے حوالہ جات پیش کرتا ہوں خود بریلویوں کی کتابوں سے۔ احمد رضا خان جو فاضل بریلوی ہیں، بریلویت کے بانی اور مبانی ہیں، وہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 236 پہ لکھتے ہیں کہ فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کا احترام و اکرام بجا لاؤ۔ اسی حدیث کے لفظ کے نیچے ترجمہ کر کے بھائی قرار دیا۔ کیا کوئی بریلوی بتا سکتا ہے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہہ کر احمد رضا کس کیٹیگری میں شامل ہوں گے؟ اسی طریقے سے تفسیر نعیمی جلد 7 صفحہ نمبر 754 پر مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی لکھا کہ نیم اور بقائن بظاہر یکساں ہیں، مگر حقیقت میں فرق سونا
اور پیتل شکل و صورت میں یکساں ہیں مگر حقیقت میں فرق. یوں ہی مومن و کافر، نبی و غیر نبی صورت بشری میں یکساں معلوم ہوتے ہیں مگر اندرون میں بڑا فرق ہے. یہاں پہ بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کافروں کے ساتھ برابر قرار دے رہے ہیں، اور اس جرم کے اندر جو ہے وہ بھی شامل ہیں. اور پھر بھی بریلوی جو ہے وہ مطلب اس جرم میں وہ شامل ہیں الزامی طور پر، اور پھر بھی بریلوی ان کا دفاع کرتے ہیں. مولوی عمر اچھروی نے مقیاس حنفیت میں جناب صفحہ نمبر 202 پر، اور اسی طریقے سے احمد سعید کاظمی نے التبیان میں صفحہ نمبر 85 پر آپ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ آپ کو باپ قرار دیا گیا ہے. باپ کا لفظ آپ کے لیے استعمال کیے، حالانکہ حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بھائی کو کا چھوٹے بھائی پر ایسے حق فرمایا ہے جیسے باپ کا اولاد پر ہوتا ہے. گویا باپ کا درجہ اور بھائی کا درجہ ایک ہی ہے، اور یہ اس طرح کہہ کر گویا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹا رہے ہیں، جیسے کہ بریلویوں کا اصول ہے. وہ جگہ جگہ کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے نبی کی شان گھٹا دی. اسی طریقے سے احمد رضا خان کا باپ نقی علی خان اس حدیث کے ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہے اپنی کتاب سرور القلوب صفحہ نمبر 319 پہ، فرمایا اپنے رب کی پرستش اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو. اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے آدم علیہ السلام ایک ہیں مگر ان کی اولاد میں مومن بھی ہے، کافر بھی، مشرک بھی، منافق بھی، مگر مومنوں میں اولیاء بھی ہیں، انبیاء بھی، حضور بھی. گویا ایک درخت میں ایسے مختلف پھل لگا دیتا ہے. آگے سنیں، اسی میں فرعون، اسی میں موسیٰ علیہ السلام، اسی میں ابو جہل، اور اسی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے کہ اس رشتے سے سارے انسان بھائی بھائی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر کس کا بھائی قرار دیا گیا ہے؟ یہ تفسیر نعیمی جلد 7 صفحہ نمبر 740 پر آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اور آپ پھر مجھے بتائیں کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ابو جہل کا بھائی قرار دیا گیا ہے، لیکن بریلویت کے باسی کڑائی میں آج تک ابال نہیں آیا. اور جیسے ان کی دور کی نگاہ ہمیشہ کمزور صحیح ہے اور قریب کی کمزور ہے، یہاں بھی انہوں نے اپنے قریب کے آدمی کو معاف کر دیا. اسی طریقے سے جناب یہ تبیان القرآن میں مفتی مولوی غلام رسول سعیدی نے جلد 7 صفحہ نمبر 231 پر لکھا ہے کہ علامہ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ تمام اہل ایمان آپ کے دینی بھائی ہیں، اور صفحہ نمبر 230 پہ کہتا ہے کہ قیامت تک کے مسلمان آپ کے دینی بھائی ہیں. اور اسی طریقے سے تحفہ قادریہ صفحہ نمبر 110 میں شیخ جیلانی کی طرف منسوب کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اے جمال اللہ میرے بھائی مہتر عیسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا. یہ بھی جناب بھائی کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی طریقے سے بریلویوں کے ایک پیر ہیں حافظ محمد حسین مجددی نقشبندی، جو درگاہ ٹنڈو سائیں دادوں کے سائیں داد کے جو ہے وہ سجادہ نشین بھی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب العقائد الصحیحہ فی تردید الوہابیہ صفحہ نمبر 47 پہ لکھا اگر ان کی مراد بڑے بھائی سے اسلامی برادری ہے تو پھر بڑا بھائی کہنے سے کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ تمام مومنین چھوٹے بڑے یکساں بھائی ہیں، ایک طرح بھائی ہیں. یہ آپ کے بریلی مسلک کے عالم کہہ رہے ہیں. اس چیز کو بھی آپ دیکھیں کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہا گیا، اور آپ کی کان پہ جوں تک نہیں رینگی. معلم التقریر صفحہ نمبر 77 پر مفتی احمد یار خان نعیمی اکرموا اخاکم کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنے بھائیوں کی ہماری تعظیم کرو، اپنے بھائیوں کی یعنی ہماری تعظیم کرو. اس میں بھی جناب یہ لفظ موجود ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ کبھی ہم کو بھائی فرمایا، لوگ مناسبت جنسی دیکھ کر اس طرف مائل ہوئے. یہ سارے حوالہ جات ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے کہ ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر نبیوں کو بھائی کہا گیا ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہہ کر پکارنے کے قائل ہیں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے طور پر بھائی کے ساتھ بیان کرنے کے قائل ہیں، نہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب بھائی کہہ کر آواز دے کر یا پکار کرتے ہیں، نہ ہماری کسی کتاب میں آج تک کوئی دکھا سکتا ہے. یہ ایک حدیث کا ترجمہ تھا، اس کی تشریح تھی، لیکن رضا خانیوں نے اٹھا کر اس کو ایک گستاخی بنانے کی کوشش کر کے اس حدیث کے ترجمے کو ہی ہمارا جرم قرار دے دیا. اور پھر اس جرم میں کتنا آگے چلے گئے کہ یہ سارے کے سارے خود ہی اس سے مجرم قرار پا جاتے ہیں. یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا میں نے مختصر انداز میں دفاع کیا ہے. یاد رکھیں میں جتنے بھی اس سلسلے کی ویڈیوز بنا رہا ہوں یہ حوالہ جات میں آپ کے سامنے ان میں سے تھوڑے بہت رکھ رہا ہوں. مزید حوالہ جات انشاءاللہ وقت آنے پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر تاجین دین حق مفتی نجیب اللہ عمر یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ